بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بلی کی رو رو کر فریاد کیسے کی، اور بلی کے کن کو ملی، کن دو میاں بیوی سے فریاد کرتی رہی، یہ ساری معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دے رہے ہیں۔ بلی کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر رو رو کر فریاد کرتی رہی، یا اللہ پاک مجھے جہاں سے کہیں کوئی لے کے جانے والا ہے۔ یہ ساری معلومات ہم آپ کو بلی کی داستان سنا رہے ہیں، اور آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ یقیناً آئیے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بلی کی فریاد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے دوران بلی سے متعلق رحمت الشفاعت کی کہانی 10۔ کہانی کا آغاز مدینہ منورہ میں ایک دن مدینہ منورہ کی وہ روشن صبح تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں مسجد نبوی کے دوار پر چھو رہی تھی، ہواؤں میں سکون تھا اور اس میں ذکر خدا کی صدا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرما کر حجرہ مبارک میں تشریف لائے۔ زبان پر اللہ کا ذکر، دل میں امت کی محبت اور لبوں پر مسکراہٹ۔ اس وقت ایک ننھی سی بلی دیوار پر چڑھی آ رہی تھی۔ وہ کمزور اور بھوکی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو بھوکی ہو تو اس کا حق ہے کہ اسے کھلایا جائے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست مبارک سے تھوڑا دودھ ایک پیالے میں ڈالا۔ وہ بلی آہستہ آہستہ قریب آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے دودھ پینے دیا۔ بلی نے پی کر جب سر اٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر کوئی جانور تمہارے پاس آئے تو اسے خالی لوٹاؤ نہ۔ جو دل مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ سن کر پاس بیٹھے صحابہ کے دل نرم ہو گئے۔ حضرت بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ نرمی بھی صدقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بلال، ہر جاندار کو کھلانا صدقہ ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ ایک دن روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی تیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ایک بلی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو ہلایا نہیں، بلکہ اسے سمیٹا نہیں، بلکہ مسکرا کر فرمایا، یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اسے آرام کرنے دو۔ جب بلی سو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے سے نکالا اور آہستہ سے چادر سمیٹی تاکہ بلی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ کے دل میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی شفقت سے جانور سے بھی پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ بھی امت محمد کی مخلوق میں سے ہیں، جسے ان پر رحم کیا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ بلی کی وفاداری۔ کہا جاتا ہے کہ اس بلی کے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب آنا شروع کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ بلی قریب آ کر بیٹھ جاتی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کے پاس، کبھی دروازے پر۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ روزے میں ہو تو جانور کے لیے پانی یا کھانا رکھو تو اللہ اسے دگنا ثواب دیتا ہے، لیکن اس نے اپنی بھوک میں بھی دوسروں کا خیال رکھا۔ رحمت کا دریا۔ یہی وہ موقع تھا جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بلی کے لیے کھانا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ نہیں کھایا، مگر فرمایا، جو اللہ کے بندوں اور مخلوق کی سیر کرے وہ خود کبھی خالی نہیں رہتا۔ شام کو جب افطار کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، آج میرا افطار پہلے ہو چکا تھا۔ جب میں اس بلی کو سیر کیا، سب حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نزدیک افطار کے برابر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کو نبی نہیں تھے، بلکہ تمام مخلوقات رحمت العالمین تھے۔ ان کی محبت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ جو بلی، پرندہ، اونٹ یا انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں فرمایا
सूरत अल-नबिया में ऐ अल्लाह हमें अब भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बना, हमारी ज़बान, हमारे हाथ, हमारे दिल को हर जानदार के लिए रहमत बना और हमें ये तौफीक दे कि हम भी रोज़े की हालत में दूसरों का ख्याल रखें, चाहे वो इंसान हो या जानवर। आमीन या रब्बिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से थोड़ा दूध एक प्याले में डाला। वो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुद अपने हाथों से दूध पीने दिया। बिल्ली पी कर जब सर उठाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो अगर कोई जानवर तुम्हारे पास आए तो उसे खाली ना लौटाओ। जो दिल मखलूक पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। ये सुनकर पास बैठे सहाबा किराम के दिल नरम हो गए। हज़रत बिलाल कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानवर के साथ नरमी भी सदका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिलाल, हर जानदार को खिलाना सदका है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। एक दिन वो रोज़े की हालत में, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे। दोपहर का वक़्त था, गर्मी तेज़ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे। अचानक एक बिल्ली आई और आपकी चादर मुबारक पर आकर बैठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर को हिलाया नहीं, बल्कि उसे समेटा नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर फरमाया, ये भी अल्लाह की मानत है, इसे आराम करने दो। जब बिल्ली सो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ नीचे से निकाला और आस्था से चादर समेटी ताकि बिल्ली की तकलीफ़ ना हो। ये देखकर हज़रत आयशा के दिल में आंसू आ गए। वो कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी शफ़क़त से जानवरों से भी पेश आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, ये भी उम्मत मोहम्मद की मखलूक में से हैं। जिसने इन पर रहम किया, अल्लाह उस पर रहम करेगा। जी नाज़रीन, माशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों से भी प्यार करते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मखलूक के नबी हैं। और आप भी बिल्लियों से प्यार किया करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने को हमको सब अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। बेशक अल्लाह रहीम है, वो हर चीज़ पर कादिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त हमें भी नसीब हो और हमारे माँ बाप को भी नसीब हो। दुआ में ज़रूर याद रखना और ये हमारी वीडियो आगे शेयर लाजमी करना। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी नासर हो। सुम्मा आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। बेशक अल्लाह तू सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है मेरे मौला। तू रहीम है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर। बेशक तू रहीम है मौला, रहीम है मौला, तू करीम है मौला। तू जिसे चाहे ज़िल्लत देता है, जिसे चाहे इज़्ज़त देता है। बेशक बेशक